وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سخير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین اکرام، اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی شہادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا علم الایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نشان ایمان. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. اس اسم اقدس کی تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلیل اور رہنما بنا کر بھیجا، لہٰذا آپ ایمان کی علامت اور معرفت باری تعالیٰ کی دلیل ہیں. آپ ہی کے ذریعے ایمان تک رسائی اور آپ ہی کے نور سے راہ ایمان میں روشنی حاصل ہوتی ہے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم علامت ایمان ہیں، یعنی آپ کی محبت ایمان کی علامت ہے. جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پائی جائے بس وہی مومن ہے. ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع ایسا ہے جو ہر گھر کی ضرورت، جو ہر معاشرے کی ضرورت، ہر محلے کی ضرورت، ہر صوبے، ہر ملک کی ضرورت اور بین الاقوامی سطح پر تمام انسانیت کی آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ اور ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی سطح ہو یا اجتماعی سطح ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ روز بروز یہ جو عدم برداشت ہے وہ معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے معاشروں کا امن جو ہے وہ تہہ و بالا ہو رہا ہے. دین اسلام ایسا معاشرہ چاہتا ہے اور ایسا معاشرہ تشکیل دیتا ہے، اگر اس پہ عمل کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ، تو وہ معاشرہ جو ہے وہ امن و رحمت کا معاشرہ بن جاتا ہے، وہ جنت نظیر بن جاتا ہے، وہ فردوس نظر بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرما دیا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. جو لوگ درگزر کر جاتے ہیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میں اپنے خادم کو، نوکر کو کتنی مرتبہ معاف کروں، تو آپ نے کہا 70 مرتبہ. اب یہ جو جذبہ ہے اگر انسان کے اندر آ جائے، عدم جو برداشت کا جذبہ آ جائے، تو پھر تو معاشرے جو ہیں وہ امن و رحمت کے، اور اگر عدم برداشت ہو جائے تو پھر یہ تباہی ہے. اب یہ گھروں میں دیکھیں، روز بروز آج کل ہم دیکھتے ہیں خودکشیاں جو ہیں وہ کتنی بڑھ رہی ہیں. پہلے کبھی سنا تھا کہ ماں باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو جو ہے ذبح کر دیں؟ کبھی یہ سنا تھا کہ لوگ اپنی جان، اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے خودکشیاں کر لیں؟ یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. طلاق کی ریشو جو ہے معاشرے میں، غیر مسلم معاشرے میں تو پہلے ہی بہت تھا، وہ تو صرف ماؤں کے بچے ہوتے تھے، باپوں کا نام ہی نہیں ہوتا تھا. اب بھی ایسے ممالک ہیں غیر ممالک میں، لیکن مسلم معاشروں میں تو طلاق کبھی کبھار ہوتی تھی، اور جائز کاموں میں سے یہ ناپسندیدہ ترین عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. لیکن اب طلاق کی ریشو بیان نہیں ہو سکتی، اتنی زیادہ ہو رہی ہے. اسی طرح مقدمات ہیں، عدالتیں بھری پڑی ہیں، ججز کم پڑ گئے ہیں. اتنی آپ جائیں عدالتوں میں اتنا رش ہوتا ہے، مقدمات کی باری نہیں آتی. قتل و غارت کے اتنے مقدمات، دہشت گردیاں ہیں ہر طرف. پھر ہم دیکھتے ہیں سیاسی سطح پر ایک انتقام کی رفش چل رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ جہاں دیکھیں استاد شاگرد میں ایک وہ جو رشتہ مقدس اور محترم ہوتا تھا وہ بھی عدم برداشت کی وجہ سے ختم ہو گیا. میاں بیوی میں رشتہ اسی عدم برداشت کی بیماری کی وجہ سے ملازم اور مالک کے درمیان ایک جنگ شروع ہے، افسر اور ماتحت کے درمیان، پیر اور مرید کے درمیان. اور اس کی وجوہات ہمیں دیکھنی ہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں تعلیمی درسگاہوں سے لے کر اسمبلی کے ایوانوں تک، اور پھر ممبر و محراب سے لے کر سیاست کے میدانوں تک ہر جگہ آپ کو عدم برداشت نظر آتا ہے، اور میدانوں سے لے کر بازاروں اور خانقاہوں تک ایک عدم برداشت کا سلسلہ ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، آج ہم نے اپنے اسکالر حضرات اسی لیے بلائے ہیں. لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ، یہ حالت ہوتی تھی برداشت کی. سیدنا عمر فاروق خلیفۃ المسلمین ہیں اور اتنی بڑی سلطنت کے مالک. آپ جا رہے ہیں رات کے وقت، دیکھا سامنے سے ایک نوجوان آ رہا ہے اور وہ شراب کی بوتل ہے، شراب کے نشے میں ہے. وہ آپ آگے بڑھے کہ اس کو سزا دیں کوڑے سے، تو اس نے گالیاں دینی شروع کر دی. آپ نے اپنا رخ موڑا اور واپس آگے. لوگوں نے کہا کیا بات ہوئی؟
فرمایا کہ پہلے تو میں اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کو سزا دینے لگا تھا اس فعل کی، لیکن اس نے جب گالی دی تو میرے اندر ذاتی غصہ آ گیا، اس لیے میں نے یہ برداشت کر لی اس کی۔ سیدنا علی مرتضیٰ کا واقعہ ہر بچے کی زبان پہ ہے، دشمن پہ چڑھ گئے، اس نے تھوک دیا آپ کی طرف اور آپ نے اس سے چھوڑ دیا کہ میرا اب ذاتی غصہ شامل ہو گیا۔ یہ برداشت کے جو واقعات ہیں یہ اتنے ہماری تاریخ میں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں نا، احد دیکھ لیں، طائف دیکھ لیں، شیب ابی طالب دیکھ لیں، اور دیگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور آپ کے پاس آپ لوگوں کو چیزیں تقسیم کر رہے ہیں تو وہ آ کے نعوذ باللہ گستاخانہ الفاظ کہتا ہے کہ یہ مال نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، مجھے دو، آپ 2 اونٹ بھر کے اس کو مال کے دے دیتے، وہ چلا جاتا۔ دوسرے دن آتا ہے تو صحابہ اس کو مارنے کے لیے اب دوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا میری اور اس آدمی کی مثال اس طرح ہے جس طرح کسی آدمی کا اونٹ بدک جائے، لوگ اس کو پکڑنے وہ اور دوڑتا جاتا ہے، جب اس کا مالک جا کے اس کو پیار سے بلاتا ہے تو پھر وہ اس کے قریب آ جاتا ہے۔ دوسرے دن وہ آیا، آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو مار دیتے تو یہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اس کو اس حالت میں قتل کر۔ دوسرے دن آیا، نادم تھا، آ کے معذرت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اپنے بھائیوں کے سامنے بھی جا کے بتاؤ اپنی غلطی کا تاکہ ان کا غصہ بھی دور ہو۔ پھر ہم اس طرح کے بے شمار واقعہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کسی بات پہ اپنے ملازم کو ڈانٹ دیا اور اس کا کان مروڑا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وہ تو غلطی تھی اور وہ ایسی بات نہیں تھی جو ان تک اطلاع پہنچی۔ تو آپ نے اسے کہا بھائی مجھے معاف کر دو، اس نے کہا جی معاف کیا۔ کہا اس طرح نہیں، تم بھی میرا کان مروڑو۔ اس نے کان کو ہاتھ لگایا، آہستہ سے مروڑا۔ آپ نے کہا نہیں اس طرح نہیں، جتنے زور سے میں نے مروڑا تھا اسی زور سے تم بھی میرا کان مروڑو، تب میں سمجھوں گا تم نے مجھے معاف کیا۔ پھر ہم فتح مکہ کا معاملہ دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھے نا کہ آپ کے ساتھ 700 جانثار جا رہے ہیں احد کے لیے، اور راستے میں ایک اندھا جو ہے کافر وہ مسلمانوں پہ پتھر اور ریت پھینکنی شروع کرتا ہے، مٹی، اور گالیاں دیتا ہے۔ صحابہ دوڑے اس کو مارنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آنکھ سے بھی اندھا ہے، یہ دل کا بھی اندھا ہے، اس کو معاف کر دو۔ تو یہ جو برداشت ہوتی ہے معاشروں میں، اس سے معاشروں میں امن رہتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، عدم برداشت کا یہ حال ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں اسمبلی کے ایوانوں، سیاست کے میدانوں، سیاسی سٹیجوں پر جو زبان استعمال ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنز میں میں دیکھتا ہوں، تعلیمی بڑی درسگاہوں میں جو ہے آپس میں جو ہے کیا دشمنیاں، عداوتیں، اور اس بات پہ اساتذہ کی آپس میں لڑائیاں بے شمار میرے علم میں واقعات ہے کہ اگر کوئی خوش شکل جو ہے وہ بچی ہے اسٹوڈنٹ، تو اس کا گائیڈ بننے کے لیے بھی آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد، ایک دوسرے کے خلاف درخواستیں، یہ عدم برداشت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا میرے صحابہ تم اماں نہ بنو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اماں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اماں کا مطلب ہے، وہ کسی نے شعر میں کہا تھا وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اس سے نیکی کرو، تم سے کوئی کٹے تو تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا۔ اس لیے خواجہ نظام پاک فرماتے تھے برائی ایک کانٹا بوتی ہے، تم اس کے جواب میں اگر برائی کرو تو تم ایک اور کانٹا بو دو گے، تو اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو معاشرہ کانٹوں سے بھر جائے گا۔ تو اس معاشرے کو ہم نے پھولوں کی کلیوں سے معاشرے کو بھرنا ہے۔ آج عدم برداشت کی وجوہات میں سب سے جو بڑی وجہ مجھے نظر آتی ہے وہ معاشی بھی ہے۔ ہر انسان وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کی ضروریات اور خواہشات بڑھ گئی ہیں، اور اس کے لیے پھر جب وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی، اور جو مہنگائی کے طوفان آئے ہوئے ہیں انہوں نے بھی لوگوں میں عدم برداشت جو ہے وہ پیدا کر دی ہے، اور وہ مزاج عدم برداشت کا بن گیا ہوا ہے۔ لیکن کل میں نے ایک ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں ماشاءاللہ مفتہ اسماعیل، وہ مفتے نے انہوں نے مفتہ صاحب نے فرمایا کہ جی پاکستان نے 75 برس میں جو ترقی نہیں کی تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام جن کا قادیانی مذہب تھا وہ، اور ملالہ جو ہے ان کا احترام اس معاشرے میں نہیں کیا گیا، اس کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر سکا۔ ماشاءاللہ کمال کی انہوں نے ریسرچ بتائی، اور میں تو اشش کر اٹھا کہ اس طرح کے اگر 2-4 اور منسٹر ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں سب سے بڑی قوت بن جائے گا، اور ہم ساری دنیا کی سربراہی کریں گے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں عدم برداشت ہے، بھئی کل اگر 14 اگست کو یوم پاکستان منایا گیا اور اس پہ ٹیلی ویژن اطلاعات کے مطابق 65 کروڑ 75 کروڑ 1 ارب تک روپے خرچ کیے گئے، اور وہ جو تھی تقریب وہاں رقص و سرود کی جو منعقد کی گئی،
تو لوگ اس کے خلاف اتنی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اس کو پازیٹیو انداز میں لیں. علامہ اقبال کا ایک شعر تھا, اس کی عملی انہوں نے شکل ڈرامہ کر کے دکھایا. علامہ نے کہا تھا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. تو یہ جو شعر تھا اس کی عملی تفسیر وہاں کر کے دکھائی. اس پہ ناراض ہونے کی بات نہیں ہے, اس پہ اس کے خلاف باتیں کرنے کی. اگر 1 ارب یا 75 کروڑ پہ خرچ کر کے ہمارے وزراء جو ہیں ان کا دل بہل جائے, ہمارے شرفاء جو وہاں بیٹھے ان کا دل بہل جائے, تو یہ کون سی بڑی برائی ہے. اس لیے یہ بھی عدم برداشت کی ایک صورت ہے, ہمیں برداشت کرنی چاہیے یہ چیزیں. اور دیکھیں دوسری بات یہ تھی, اگر یہ رقص و سرود کی محفل ہے تو کیا کرتے. یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ہمارے ملک میں سیلاب آیا اور سینکڑوں لوگ اس میں ڈوب گئے, آبادی کم ہو گئی, آبادی بڑھ رہی تھی, بہت بڑا مسئلہ تھا, لوگوں کے گھر جو تھے وہ بہہ گئے, آبادی کم ہو گئی. تو یہ خوشی کا موقع تھا, یہ خوشی منانی چاہیے تھی. اور حکومتی لیول پہ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی. وہ کسی نے کہا تھا کہ یوں منائے گا امیر شہر جشن آرزو, گھر کسی مفلس کا سنتے ہیں جلایا جائے گا. تو یہ اگر تقاریب ہوئی ہیں تو ان کو ہمارے معاشرے کو برداشت کرنا چاہیے. اور ہمارے سیاسی جو لوگ ہیں وہ اگر ایک دوسرے کو سخت زبان استعمال کرتے ہیں, گالیاں ہیں, انتقام کی سیاست چل رہی ہے, یہ عدم برداشت کی جو صورتحال ہے, تو اس سے کچھ لوگوں کے کلیجے بھی تو ٹھنڈے ہوتے ہیں نا. تو اس بات کو ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے. یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں ان کے کچھ پہلو یہ بھی ہے, لوگوں کے دلوں کو تسلی ہوتی ہے اپنے مخالف کو سزا دے کے, اس کو تنگ کر کے. تو ناظرین کرام, آج معاشرتی عدم برداشت, اس کی وجوہات اور تدارک جو ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی جو ہیں, صوفی دانشور اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں. میرے مہمان ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ MS فاؤنٹین ہاؤس ہیں, اور ایک ولی کامل ہے. میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اور میں حکومت وقت سے کہوں گا کبھی ان کو یہ جو روز اناؤنس ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے جی ان کا نام فلاں دیا جاتا ہے, حسن کارکردگی اور فلاں پتہ نہیں کیا کیا وہ لوگوں کو دیے جاتے ہیں, تو اس طرح کے لوگوں کو نہیں دینے چاہیے. ان لوگوں کو دیں جنہوں نے بیچاروں نے کوئی فضول سا کوئی کام کیا ہو, جن کو کوئی جانتا نہ ہو, ان کے کام کریں. انسانیت کی ریئل خدمت کرنے کے لیے جو دین اسلام کی خدمت کریں, کسی معاشرے میں کسی طبقے کو متاثر کریں, ان کو نہیں کرنا چاہیے. وہ میر تقی میر کے اس شعر پہ عمل کرنا چاہیے کہ نا قدر شناسی سے خلائق کی جہاں میں جو اہل ہنر ہے اسے انکار ہنر ہے. اب خدا کرے کہ یہ شعر جو ہے یہ کسی کو سمجھ آ جائے ان ایوانوں میں جہاں اس کی سمجھ کی ضرورت ہے. جی میرے تیسرے مہمان پروفیسر ڈاکٹر حافظ نعیم حفیظ صاحب ہیں, اسلامی جو تعلیمات اور قرآن و حدیث پہ بڑی اتھارٹی ہیں ڈاکٹر صاحب. میرے چوتھے مہمان پروفیسر حافظ ناصر محمود, بڑے قابل نوجوان اور اسلامی تعلیمات پہ آپ کا بہت زیادہ گہرا مطالعہ ہے, اسلامی تاریخ پہ بھی. میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب ایک میں شروع میں اعلان کر دوں, آج میں بھول گیا تھا, کل اعلان کرنا تھا. گڑا شریف جی حضرت پیر عبدالرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ, وہ جہاں میں نے کہا تھا کہ ان کی مزار پہ درخت ہے جس کے ہر پتے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. 300 برس پرانا یہ مزار اور 300 سال پرانا وہ درخت ہے. میں نے زیارت کی ہے وہاں کے, میں پتے لایا, سب لوگوں کو پتہ ہے. تو یہ گڑا شریف ہے, تحصیل گمبٹ, ضلع خیرپور سندھ. وہاں آج دوسرا دن اور اس کا, اور مخدوم ندیم صاحب جو ہیں ان کی زیر صدارت ہو رہا ہے. جی ڈاکٹر سعید احمد سعیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا جی ارشاد. کہ اے اہل حشر ہے کوئی نقاد سوز دل, لایا ہوں دل کے داغ نمایاں کیے ہوئے. یہ حقیقت ہے جو باتیں آپ نے کیں, جس درد اور کرب کے ساتھ کیں, سیلاب کی جو صورتحال ہے, جس طرح انسانیت کی تباہی ہو رہی ہے, میں دیکھ رہا تھا بستیاں کی بستیاں برباد ہو گئی ہیں اور ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. سوسائٹی میں اگر ہم دیکھیں عدم برداشت کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں, اسباب میں دیکھیں اور اس کا نبوی معاشرے کے ساتھ موازنہ کریں, تو 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. جی ہمیں اس وقت انفارمیشن ہمارے پاس بہت آ گئی علم کے نام پر, لیکن وہ علم قلوب و اذہان میں اترا نہیں ہے, اور اس کے نہ اترنے کی وجہ سے سوائے فتویٰ بازی کے, سوائے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے,
سوائے ایک دوسرے کی تذلیل اور تحقیر کرنے کے، جو علم علو عطا کرتا تھا، شرف انسانیت کا باعث تھا، وہ ہم سے معاملہ جو ہے وہ چھن گیا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے یہ کچھ واقعات کا آپ نے تذکرہ بھی فرمایا، مکی زندگی کا جو عہد ہے تاریخ انسانیت میں مشکل ترین عہد ہے، ٹھیک، جس سے خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو حبیب کبریا ہیں وہ بھی گزرے اور ان کے ماننے والے بھی گزرے، ٹھیک، لیکن کوئی ایک سنگل مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی کو ریت پر گھسیٹا جا رہا ہو، سینے پر پتھر رکھا ہوا ہو، یا سولی پر چڑھایا جا رہا ہو، یا انگاروں پر لٹایا جا رہا ہو اور اس کی زبان سے اخلاق سے گرا ہوا کوئی جملہ یا بات نکلی ہو۔ واہ، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ۔ یہ تربیت تھی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں، ہم تو مطلب تصور بھی نہیں کر سکتے ایک آدمی کو انگاروں پہ لٹایا جائے، اور اجازت بھی ہے اس حالت میں اگر وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہے، ظالم کا نام لے کر اسے برا بھلا کہہ دے یا تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جائے، کمال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ قیامت کے دن میزان عمل میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ انسان کا حسن اخلاق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے ماننے والوں نے حسن اخلاق کو ایسے اپنایا کہ ادھر سے اگر حفوات آ رہی ہیں تو ادھر سے دعائیں جا رہی ہیں۔ ٹھیک اخلاص للہیت۔ دوسرا پہلو جو ہماری سوسائٹی سے غائب ہو گیا وہ بھی بڑا خطرناک ہے، وہ مارکیٹنگ آ گئی، ہوس شہرت آ گئی، اخلاص للہیت ختم ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اثر نہیں ہوتا جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے اثرات ہم سے دور تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک کا باقی نفسک علی آثارہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کا اتنا کرب ہے ان کفار کا، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ آپ اپنی جان سے گزر جائیں گے۔ یعنی جب تک یہ جذبہ پیدا نہ ہو، مطلب میں ایک ہمدردی کا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ جس راستے پر جا نکلا ہے یہ راستہ خطرناک ہے اور اس راستے سے اس کو واپس لانا ہے، جب تک یہ جذبہ نہ ہو۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ صدیوں پر بھاری ہے، سبحان اللہ، انہوں نے بھی 21 سال دیے ہیں قریش مکہ کو، اور 21ویں سال مکہ فتح ہوا ہے اور پھر بھی افو درگزر سے کام لیا ہے، واہ واہ، اور ہم کسی کو 21 سیکنڈز بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، واہ واہ، اور تبدیلی پھر کیسے آ سکتی ہے۔ تیسرا پہلو جو ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا تھا وہ مقابلہ بازی کا معاشرہ نہیں تھا، وہ احسان اور ایثار کا معاشرہ تھا۔ ٹھیک، یہ بڑی اہم بات ہے بہت، کہ آج مقابلہ بازی کی جنگ میں ہم اتنے آگے نکل گئے، چاہے وہ سیاسی ہماری قیادت ہو یا مذہبی قیادت ہو یا سماجی قیادت ہو، جس پہلو سے بھی دیکھیں تو دوسروں کی اس کا نتیجہ دوسروں کی تذلیل اور تحقیر پر جا کر نکلتا ہے۔ ٹھیک، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا تھا وہ بڑا عجیب معاشرہ تھا کہ اگر جاں کنی کے وقت بھی پانی کا پیالہ آتا ہے تو خود نہیں اس کو پیا جاتا، آگے ریفر کیا جاتا ہے، میرے بھائی کو دو، یہ احسان اور ایثار۔ تو یہ ہماری 3 جو بنیادی باتیں تھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا والفاقدین الغیظ جو غصے کو ختم کر دیتے ہیں، بلکہ فرمایا والکاظمین الغیظ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ ایک جذبہ ہے، اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اب فاروق اعظم کا غصہ کون نہیں جانتا تھا کہ کتنا سخت غصہ تھا، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو چینلائز کر دیا، اس کی تہذیب کر دی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس جلال سے کمال پیدا ہو گیا، پھر کمال پیدا ہو گیا، اور کیسر و کسرا جو ہے وہ کانپتے ہوئے نظر آتے اور انسانیت سکون محسوس کر رہی ہے۔ تو ہمیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو جو ہمیں سیرت طیبہ سے نظر آتا ہے، حضرت اور اس سیرت طیبہ کے پھر اثرات بھی ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وہ واقعہ جب منافقین آئے تھے اور السلام علیکم کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا تھا۔ آج اس چیز کو اپنایا، مجھے یاد آتا ہے ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ، ابو القاسم کشہری نے تذکرہ کیا رسالہ کشہریہ میں، ان کے پاس ایک بندہ ہے، کہنے لگا حضرت میں نے آپ کو کھانے کی دعوت دینی ہے تو آپ تشریف لیں، ساتھ لے گیا، گھر کے دروازے پر کھڑا کیا، کہا میں اندر جاتا ہوں پتہ کر کے آتا ہوں، تو کھانا تیار ہوتا ہے تو لے جاتا ہوں۔ واپس آیا، کہنے لگا حضرت ابھی تیار نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیں، جب تیار ہوگا تو میں بلا کے لے آؤں گا۔
آپ چلے گئے، وہ پھر بلا کے لے آیا، پھر اسی طرح کیا، پھر بلا کے لے 4 مرتبہ جب ایسے کیا نا تو پھر وہ بول پڑا وہ شخص، حضرت جس طرح سنا تھا نا کہ آپ نے تعلیمات نبویہ کو عفو و درگزر کی اپنے اندر جو ہے وہ جذب کر لیا ہے، میں نے اسی طرح پایا ہے. آپ نے فرمایا کس کی تعریف کر رہے ہو؟ یہ اخلاق تو کتوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ انہیں بلایا جائے تو وہ آ جاتے ہیں اور رد کر دیا جائے تو چلے جاتے ہیں. انسان تو اس سے آگے کی چیز ہے، شرف انسانیت تو اس سے آگے کی چیز ہے. جی ڈاکٹر سید مرتضیٰ صاحب، آپ کے پاس تو بہت کیس آتے ہیں. جی سر. طلاق، گھروں میں لڑائی جھگڑے، فساد، اور ماں باپ میں اور اولاد میں جو ہے وہ اختلافات اور نفرتیں، اور ماں باپ جو ہے وہ پریشان ہیں، اولاد اپنی جگہ پریشان ہے. تو یہ عدم برداشت کیوں ہے؟ آپ کیا ریزن، اس کی وجوہات کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا موقع دیا، اور لاکھوں درود و سلام وجہ خلق کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک پہ. سر آج کا ٹاپک جو ہے نا وہ نیچرلی آپ کے انٹرو سے اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی پروفیسر صاحب کی باتوں سے یہی اندازہ ہوا ہے کہ یہ جو معاشرتی تباہی ہمارے ملک میں ہے اس میں ایک یہ ریزن اس کا بھی بہت بڑا ہے. اچھا میں سر تھوڑی سی ہسٹری کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جی کہ پاکستان کیونکہ ایک ایسا ملک تھا جو اللہ اس کے رسول کے نام پہ بنا اور یہ ساری دنیا کی نظروں میں کھٹکتا ہے، آج بھی کھٹک رہا ہے، 75 سال سے کھٹک رہا ہے. ٹھیک. اگر ہم اپنی ہسٹری کو دیکھیں تو یہ دیکھیے کہ رائٹ فرام دی فرسٹ ڈے ہوا یہ کہ سب سے پہلے کشمیر کی ایک جنگ جو ہے وہ ہمارے اوپر تھوپی گئی، اور وہ آج تک جو ہے وہ اس کے اثرات موجود ہیں جو معاشرے میں ایک غصہ آتے سلگ رہی ہے. جی ہاں، مسلسل 75 سال سے ہم اس پروسیس میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ایک پڑوسی کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہے. اچھا جب وہ ختم ہوا تو اس کے بعد سقوط ڈھاکہ ایک بہت بڑا المیہ، اور اس کی برداشت کی وجہ ہے وہ بہت وہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جو ہوا، جو اللہ اس کے رسول کے نام بننے والا ملک تھا، اس کے بعد نتیجتاً کیا ہوا، اس کا امپیکٹ آتا رہا. اور اس کے بعد ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی، وہ دوسرے کی جنگ افغان وار جو تھی وہ پاکستان میں اس کا امپیکٹ ہوا، اور نتیجتاً کیا تھا کہ پورا پاکستان اس کے لپیٹ میں آیا. اور ایک تو وہ جو دھماکے، نقصان، وہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن اس دوران نشہ پاکستان میں ایسا آیا کہ جس نے ہماری جو یوتھ ہے، جو نسل ہے، جو اصل میں پاکستان کو جس نے چلانا تھا، اس کے اوپر امپیکٹ ہوا. اور آج تک نتیجتاً آپ دیکھیں 1985 سے آج 35 سال سے زیادہ ہو گئے کہ ہم اس سے باہر نہیں نکل رہے، اور اس کی وجہ سے مینٹل النس، ذہنی بیماریاں بڑھتی گئیں، اور وہ عدم برداشت معاشرتی ہوتا رہا. ایک تو یہ اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ تھا. پھر ایک اور، جس طرح سے آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی اور آپ مجھ سے کہیں زیادہ جانتے ہیں آپ سب لوگ، کہ پانی پت ایک ایسی جگہ تھی جہاں مختلف لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. تو پاکستان دنیا کے لیے پانی پت کی جگہ بن گیا. دوسروں کی پراکسی وارز، دوسروں کی لڑائی جو ہے وہ پاکستان اس جگہ کے لیے استعمال ہوتا رہا. اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، عدم برداشت کا ایک علاقہ، اور مذہبی سیکٹیرین لڑائی دوسرے ملکوں کی ہمارے ملک کو استعمال کیا گیا، اور وہ فنڈنگ ہوئی، اور بہت زیادہ. یہ تو اب تو میڈیا، جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا، میڈیا بھی ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ فنڈنگ دوسرے ملکوں سے فنڈنگ ہوتی تھی اور لڑائی یہاں ہوتی تھی. تو وہ اس کا نتیجہ ہے. پھر لسانی اور طبقاتی بنیاد پہ لڑائیاں. تو یہ ایک عدم برداشت کی ایک لائن ہے. اچھا ایک تو یہ سیکشن ہے. دوسرا ایک اور بڑی بدقسمتی پاکستان کے ساتھ رہی ہے، وہ سیاسی انسٹیبلٹی ہے. رائٹ فرام دی فرسٹ ڈے آج تک 75 سال میں کوئی ایک دہائی یا 2 دہائی ایسے نہیں گزرے جو سکون سے گزرے ہوں. ہر وقت انسٹیبلٹی سیاسی طور پہ رہتی ہے. تیسری جو بہت امپورٹنٹ بات آپ نے اپنی انٹرو میں خود ہی بتائی ہے، اور وہ ہے معاشی. ہر وقت آپ ٹی وی دیکھیں، انفلیشن کہاں چلا گیا ہے، مہنگائی کہاں چلے گئی ہے. مہنگائی گھر میں، بچوں میں ہر وقت ایک ہی موضوع ہے، اور وہ ہے مہنگائی مہنگائی مہنگائی. اور یہ مہنگائی جو ہے وہ مسلسل آپ کو ایک اسٹریس دیتی ہے، جس کا ریئیکشن آپ کو روڈوں پہ نظر آ رہا ہے. ایک تیسری امپورٹنٹ بات ہو گئی. اور چوتھی جو ہے وہ سونے پہ سہاگا میں سمجھتا ہوں، اور وہ یہ سب سے بڑا اثر جو آج کل ہو رہا ہے، اور وہ ہے میڈیا. میڈیا کے چاروں جو سیکشنز ہیں، جس میں پرنٹ میڈیا ہے، اس میں ٹی وی ہے،
اس میں سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اور اس میں ایسی چیزیں کہ آپ اس پہ پروگرام بھی کر چکے ہیں کہ جو بچوں پہ، جوانوں پہ جس کا بے تحاشا اثر ہے، ایسے گیمز بنائے گئے ہیں، ایسے جو ہے نا وہ پروگرامز بنائے گئے ہیں کہ جو ہماری ذہنی صحت پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم ریئیکشنری طور پہ وہی بن جاتے ہیں، یعنی ہم ایک اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بہت اونچی چیز ہے، ہم کوئی بڑے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ کچھ سیکنڈ کی ٹک ٹاک کی جو ویڈیو ہے وہ کتنا امپیکٹ کرتی ہے۔ اور ایک بڑی بدقسمت قسم کا واقعہ جو 14 اگست کو پچھلے سالوں میں ہوا تھا مینار پاکستان پہ، کہ کس طرح سے معاشرے نے ریئیکٹ کیا تھا۔ اچھا، جو مذہبی انٹالرنس ہے اور دوسری انٹالرنس بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے سامنے، کہ جس طرح میں ڈیل کرتا ہوں، اور آپ نے اپنے انٹرو میں میرے بارے میں بتایا کہ مینٹل ہیلتھ کہ بہت سارے ذہنی مریض کچھ بھی منہ سے کہہ دیتے ہیں، سب ایک موب، ایک مجمع جا کے اس کو مار دیتا ہے، جلا دیتا ہے، یہ بھی ایک آپ کے سامنے برداشت کے معاملات ہیں۔ اچھا، ایک اور جو سب سے اور امپیکٹ کرتا ہے جو ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، اور وہ اتنا خطرناک ہے سر، جو کبھی ہم زندگی میں نہیں دیکھتے تھے، جس کی وجہ سے مسلسل بے چینی، پریشانی اور تکلیف رہتی ہے، وہ ہے اس طرح کے ولگر قسم کے ٹی وی ڈرامے، ولگر قسم کے جو ہیں وہ نشریات، جو کبھی بھی ہمارے گھروں میں ڈسکس نہیں۔ ٹی وی ڈرامہ تو وہ ہوتا تھا کہ جو ساری فیملی بیٹھ کے دیکھتی تھی، سیرینٹی، سکون، اور اس کے بعد ایک کلچرل امپیکٹ ہوتا تھا اس میں۔ آپ کو پتہ ہے جو مختلف رائٹرز تھے، حسینہ معین، فاطمہ ثریا بجیا، اشفاق احمد، اور اس طرح کے لوگ، کیا زبردست لوگ تھے یہ ان کے لکھے ہوئے ڈرامے کہ جو معاشرے میں تبدیلی لاتے تھے۔ اب تو ان رشتوں کے بارے میں ایسے ڈرامے، ایسے پروگرام بن رہے ہیں کہ جن مقدس ترین رشتے، تو پھر ان کے بارے میں آپ برداشت کیسے کریں گے؟ کیونکہ مسلسل 12 گھنٹے، 4 گھنٹے، 8 گھنٹے دیکھ رہے ہیں، اور وہی امپیکٹ ہماری گھر میں عورتیں۔ اچھا، عورت جو ہے اس کی وجہ سے میں کہتا ہوں یہ نیوکلیس ہے گھر کا، جس کے گرد پوری فیملی گھوم رہی ہے، وہی جو ہے وہ ساس بہو کی لڑائی، وہی مختلف قسم کے ریلیشنز کے اندر، یعنی ایسے رشتے جو میں نام نہیں لینا چاہتا ان کے بارے میں، حتیٰ کہ ہماری جوڈیشری نے ایک بین لگایا ہے کہ ان رشتوں کے بارے میں جو ہے نا وہ ٹی وی پہ اس طرح کے ڈرامے نہیں بننا شروع ہوں گے۔ یہ ایک امپیکٹ ہوتا رہا، اور نتیجتاً ہوا یہ کہ حرام حلال کا کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ یہ بھی ایک انٹالرنس کی سب سے بڑی عدم برداشت کی وجہ۔ ڈاکٹر حفیظ صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ نعیم صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بات کی مذہبی طور پہ انٹالرنس کی۔ محراب و منبر پہ پہلے آپ کو یاد ہوگا، آج سے آپ کی تو عمر کم ہے، ہم نے دیکھا کہ آج سے 60 سال پہلے جو تھا، 65 سال پہلے جب مسجد میں جاتے تھے تو وہ ایک ایسا واعظ سن کے آتے تھے کہ آدمی جو ہے اس کے اندر حلم پیدا ہوتا تھا، بردباری اور محبت کے جو ادب جو تھا۔ اب ایک نوجوان 22 سال کا، 20 سال کا جو بظاہر عالم دین بنا ہوا ہے، منبر پہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ جو فوت ہو چکے بزرگ ہیں ان کو بھی گالیاں دیتا ہے، ان کو بھی کافر ڈکلیئر کرتا ہے، جو اس دور کے اپنے سے بڑی عمر کے ہیں ان کو بھی گالیاں دیتا ہے، اور گالیاں ہیں، اور اس کے جواب میں پھر گالیاں آتی ہیں۔ اب بچے، جوان، بوڑھے ہمارے ممبروں کے اوپر آپ کھول لیں۔ مجھے جو ڈر لگتا ہے، میں روز یہ سوشل میڈیا دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری آنے والی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جو آپ پڑھاتے ہیں، کالج میں، یہ یوتھ بھاگ جائے گی دین سے، یہ کہے گی کہ یہ لوگ تھے نا، خلق محمدی کا مظاہرہ جو تھا، یہ جو علامے اپنے آپ کو لکھتے ہیں، امام وقت لکھتے ہیں، خود ہی بڑے بڑے القابات لکھتے ہیں، اگر ان کا یہ اخلاقی لیول ہے، یہ خلق محمدی ہمیں سکھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ مذہب ایسے ہی ہے، تو وہ مذہب سے، دین سے بیزار ہو جائیں گے، اور یہ تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسپین میں مسلمانوں کی تباہی ہوئی، بخارا، تاشقند، بغداد کی سقوط بغداد ہوا، تو وہ جو تھا اپنا ہلاکو چنگیز، جب وہ آئے یہی بحثیں ہو رہی تھی، یہ مذہبی بحثیں، اور اب بھی یہی حال ہے۔ جی فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ غازی صاحب۔ دیکھیے، جو برداشت ہے نا، اس کو ہم عربی میں حلم، تحمل، یہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور حلم کا معنی یہ ہے کہ ترک الانتقام مع شدت الغضب، غصے کے ہوتے ہوئے آپ کسی سے انتقام نہ لیں۔ اور حلم جو ہے، برداشت، یہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں 11 مقامات پہ اپنی اس خوبی کا تذکرہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔
اور مزید سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم الحلیم، ان کے بیٹے اسماعیل کے بارے میں فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ نبی کریم علیہ السلام میں ڈاکٹر صاحب نے جیسا فرمایا ہے کہ اس قدر حلم تھا کہ میں تو آپ کی ساری حیات طیبہ میں 2 باتیں آپ کی سیرت میں مجھے نظر نہیں آتی، اور بھی کوئی بھی برائی خیر وہ تو یہ کفر ہو جائے گا یہ کہنا ہی، لیکن 2 باتیں کہ انتقام نظر نہیں آتا۔ پوری زندگی میں آپ کی حیات طیبہ میں کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آتا کہ انتقام، دوسری بات عدم برداشت کا۔ اس پہ متعدد واقعات ہیں، وہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جا رہے تھے اور راستے میں ایک بدو نے آ کے آپ کی چادر سے پیچھے سے کھینچا، اور فرماتے تھے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی گردن پہ اس چادر کا نشان ہے، اور جب دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس مال آیا مجھے بھی عطا کیجیے، تو آپ مسکرائے اور فرمایا اس کو بھی دے دیا جائے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو مسجد میں واقعہ آتا ہے کہ جس نے آ کے پیشاب کر دیا اور صحابہ اٹھے اور سارے واقعات۔ دیکھیں غازی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے 21 سال 23 سال برداشت کیا، غیروں کو برداشت کیا، ہم آج اپنوں کو 23 سیکنڈ برداشت نہیں کرتے۔ یہ ایک ہمارا بڑا المیہ ہے، اور میں اگر اس کے اسباب کے طور پہ بات کروں تو پہلا سبب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ہر بات پہ جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں اس میں ہر وہ واقعات جس میں ان باتوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، لڑائی جھگڑا اور بس FIR اور یہ چیزیں دکھانی۔ دوسری سر جو اس میں بات ہے وہ ہمارا جو معاشرہ ہے سماجی، پھر ہمارے جو پروگرامز رات کو چلتے ہیں روزانہ۔ ایک آپ نے بات کی جو مذہبی ہمارے معاملات ہیں کہ جب مذہبی لوگوں نے ان کی تربیت کرنی تھی، اور ویسے بھی دیکھیے ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ الحلم بالتحلم، حلم جو ہے نا برداشت، یہ اپنے آپ نہیں آ جاتا، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اور جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی نا کہ یہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے جو پاکستان شریف میں ہوا ہے، تو دیکھیے ہر چیز برداشت کرنے والی بھی نہیں ہوتی۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر بات پہ فرماتے تھے نا تلوار نکال کے میں اس کی گردن نہ اتار دوں، تو وہ حق بات پہ ہمیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بھی ہمیں اس کے اصول و ضوابط دین نے پیرامیٹر جو دین نے دیا اس پہ بتا دیے ہیں۔ اب دیکھیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ تو پیرامیٹر جو ہیں اس کے ودن ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم برائی دیکھ کے خاموش رہیں گے تو رسول اللہ اس سے تو مزید عدم برداشت شیطان ہے جی جو دیکھ کے ظلم، اس سے تو مزید سر عدم برداشت پھر پیدا ہوتا ہے۔ سر ایک تو پہلے یہ جو آپ نے بات کی، دیکھیے میں اگر مذہبی طور پہ بات کریں تو ہمارے جو اہل علم طبقہ ہے خاص کر انہوں نے اس طرح سے باتیں نہیں پڑھی کہ ہمارے جتنے مسالک شروع ہوئے ہیں وہ آپس میں اساتذہ اور شاگرد تھے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور فقہ جعفریہ کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ استاد شاگرد کا تعلق ہے، آپ اگر فقہ حنفی کے دیکھیں جو اکابرین ہیں ان کے امام مالک سے رشتے بنتے ہیں، اور پھر آپ امام شافعی اپنے طریقے سے نہیں وہاں جا کے نماز جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے شاگرد ہیں، امام اعظم حنیفہ کے جی ان کے مزار پہ نہیں وہ اور واقع ہے، میں کہہ رہا ہوں ان کے شاگرد ہیں امام مالک کے، امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور وہ جو آپ واقعے کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ تو قنوت نازلہ کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ ان کا موقف تھا کہ فجر کی نماز میں وہ دعا مانگنی چاہیے، اور جب وہاں پہ جاتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں پہ تو ان کے تمام تلامذہ اسی لیے جمع ہے کہ آج امام صاحب آ رہے ہیں ہم بھی اس دعائے خیر میں شریک ہوں گے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جامع مسجد بھری ہوئی ہے اور آپ اس دن وہ دعا جو ان کا اپنا موقف ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کسی نے بعد میں پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے حیا آ رہی تھی اتنے بڑے امام کے پیچھے۔ تو آج یہ واقعات لوگوں کو کیوں نہیں بتائے جاتے؟ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ چیزیں بتائیں گے تو ہمارے جو ماننے والے ہیں وہ کہیں پہ اس سمت پہ یا اس طرف نہ چلے جائیں، یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ دوسرا سر اس وقت ہمارے معاشرے کو جس نے تقسیم کیا ہے نا وہ سیاسی عدم برداشت ہے، اور اس وقت اب مذہبی عدم برداشت جو تھا الحمدللہ میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں چند اکا دکا واقعات ہوں گے لیکن الحمدللہ آج ہماری مساجد میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹر حضرات اور وہ ان چیزوں کو سمجھ کے کافی حد تک سر وہ ان چیزوں ڈاکٹر صاحب وہ بھی مسکرا رہا ہے ناصر، جو ڈاکٹروں نے بھی حال کیا ہے نا دو چار نے، اللہ معاف کری، میں نے تو جن سے انہوں نے ڈگری لی تھی نا تو میں نے ان کے ایک گائیڈ سے کہا، میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی بخشش نہیں ہونی، تو وہ گھبرا گئے، کہنے کیوں بزرگ آدمی ہے، میں نام نہیں لیا ہمدن، میں نے کہا اس طرح کے جو آپ نے تخریب کاروں کو جو ڈاکٹر بنا دیا PhD کی ڈگریاں دے کے،
اور یہ جو فساد ملک میں پیدا کر رہے ہیں، لڑا رہے ہیں قوم کو، تو میں نے کہا یہ ڈاکٹر نہ ہی ہوتے تو کم بالکل وہ چیک کرنا ہوگا کہ شاید وہ یہ دوسرے ڈنڈے ڈاکٹر نہ ڈاکٹر جو تھے ان کو آپ نے یہ ڈاکٹر بنا دیا۔ جی اچھا سر، ہمارے ہاں جو سیاسی عدم برداشت اس وقت چل رہا ہے نا، وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ابھی چند دن پہلے سگے پائی نے پائی کو مار دیا۔ جب آپ کے سیاسی لیڈر سر عام مجلسوں میں کھڑے ہو کے یہاں تک کہہ رہے ہوں کہ قبر میں تم سے یہ بھی سوال ہونا ہے، سر یہ مذہبی پہلو سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہوں کہ آپ کو اللہ کے ہاں یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس سیاسی جماعت کا ساتھ دیا، تو اس قدر سر ہمارے ہاں سیاسی عدم برداشت ہمارے لیڈر کا استقبال کرو گے تو یہ حج اکبر ہوگا، نعوذ باللہ، دین کا اس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو سر ایک اور جو عدم برداشت آنے کا سبب ہے نا، وہ ہم نے بچوں کو کھیلوں سے دور کیا ہے۔ کھیل جو ہے نا وہ دراصل ہمیں شکست کا جذبہ سکھاتی ہے، بہت اچھی بات کہ آپ اگر برداشت سکھاتی ہے نا، کبھی آپ جیتے ہیں کبھی آپ ہارتے ہیں تو آپ نے وہ برداشت۔ اور دراصل جب ہم نے بچوں کو کھیل کے میدانوں سے دور کیا، گھروں میں ہم نے ان کو ٹیب لے کے دے دیے، ٹی وی پہ بٹھا دیے، جی ہم نے گراؤنڈیں ختم کر کے جی ہم نے گراؤنڈیں ختم کر کے وہاں تھانے بنا دیے، وہاں ہم نے پلازے بنا دیے، تو جہاں جہاں وہ تو چھوڑیں ڈاکٹر صاحب، اس ملک میں جو تباہی آنے والی ہے، میں بارہا کہہ چکا ہوں، اس طرح توجہ نہیں۔ بڑے شہروں کے ساتھ تو اب زمینیں رہی نہیں، لاہور کے ارد گرد آپ کو 50 میل تک دودھ نہیں کہیں مل سکے گا۔ گندم، ہم زرعی ملک ہے، ہر کوئی جو اٹھتا ہے وہ کالونیاں، سوسائٹیاں، یہ کیا ہوتے ہیں یہ جو یہ بناتے جا رہے ہیں، سارے ٹاؤن بناتے جا رہے ہیں، یہ ٹاؤن تباہ ہو گیا۔ یہ بڑی جگہ تو چھوڑیں، میرا تحصیل ہے کھاریاں میں اتنے ٹاؤن بنا دیے ہیں، تباہی ہو رہی ہے۔ اور یہ جو موسم تبدیلیاں ہیں، ان سے بھی عدم برداشت پیدا ہو رہا ہے۔ جب آپ کو صحیح ہوا، کل میں نے ایک رپورٹ پڑھی ہے کہ لاہور جو ہے یہ 2035 تک آئے، یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا، سانس لینا دشوار، آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تو عدم برداشت کیا، جب آکسیجن ہی نہیں ملے گی تو کیا ہوگا؟ تو بناتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا بڑے شہر نہ بناؤ، چھوٹے شہر بناؤ۔ پھر فرمایا تھا کہ سب سے برا پیسہ وہ ہے جو اینٹ اور پتھر پہ لگتا ہے، اس پہ سیمنٹ پہ لگتا ہے، لیکن ہم میں ایک ہی کاروبار ہے پاکستان، اور وہ پیسہ بھی یہاں نہیں پھر رہتا۔ یہ جو سوسائٹیاں بنانے والے ہیں یہ سب دبئی، انگلینڈ، امریکہ، پیرس، فرانس، فلانا، یہ سب وہاں جا رہے ہیں، اور کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں، کوئی سوچنے کی، بس لڑائیاں ہیں کرو صبح سے شام تک، یہ چور ہے وہ کہتا ہے وہ دوسرا چور ہے۔ تو میں نے کہا 100% تو چور ہو گئے نا، 50% کو انہوں نے کہہ دیا، 50 کو انہوں نے کہہ دیا، ماشاءاللہ۔ تو پھر یہ چوروں کی یہ چوروں کا ملک، یہ ہم امیج دے رہے ہیں لوگوں کو۔ جی یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ 75 سالوں کی اگر آپ تاریخ سر اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو یہی نظر آتا ہے، جتنی ہماری حکومتیں آئیں اور جو معاملات ہمارے رہے ہیں، آپ پاکستان بننے کے 3-4 سال کے بعد آپ کے ملک میں خواجہ ناظم الدین کے دور میں گندم کا سوال آ جاتا ہے، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ بے وجہ نہیں ہے چمن کی تباہیاں، بے وجہ تو نہیں ہے بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ تو یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا اپنا ہی کیا در ہے، اور بس گزارش صرف یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کو برداشت کرنا چاہیے۔ اپنا آپ کا جو بھی موقف ہے ضرور آپ اس کو ادب احترام کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کریں، لیکن دوسروں کو برداشت کریں۔ ہم لوگوں کی بات سن کے اس لیے بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگوں کی بات اس لیے سنتے ہیں کہ ہم نے ان کو جواب کیا دینا ہے۔ ہم بات اس لیے نہیں سنتے کہ یار شاید وہ کسی نے کہا نا، آخری بات یہ میری کہ کسی نے کہا کہ اگر کوئی تمہیں کہنا اوے انسان بن، تو 1 منٹ کوشش کر کے دیکھ لینی چاہیے ہے، باقی پھر جو مقدرہ دے فیصلے ہیں۔ بہت اچھی بات کی ڈاکٹر حفیظ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن تمسک بسنتہ الی یوم الدین۔ غازی صاحب قبلہ، بہت اہمیت کا حامل یہ موضوع ہے، اور آپ نے اپنے انٹرو میں جو بات کہہ دی وہ حرف آخر ہے کہ تحمل، برداشت پرامن معاشرے کی خشت اول ہے، بنیاد ہے۔ گھر ہے، 2 دوست ہیں، کہیں بھی کوئی معاشرہ، کچھ افراد ہیں، اگر تحمل اور برداشت نہیں ہے تو پرامن زندگی، پرامن بقائے باہمی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ امن ختم ہو جائے گا، فساد آ جائے گا۔ یہ جتنی بھی دنیا پوری میں دہشت گردی ہے، قتل و غارت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں ہیں، یہ سارے کے سارے عدم تحمل کا ہی نتیجہ ہیں، خواہ وہ مذہبی ہیں، سیاسی ہیں، سماجی ہیں، معاشرتی ہیں، ہر جگہ پر بیماری یہ عدم تحمل ہے، عدم برداشت ہے۔ اگر یہ بیماری، اور یہ اخلاقی بیماری ہے،
اس کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹرز تھے وہ صوفیاء ہمارے، وہ جب ختم ہو گئے، اس بیماری کا علاج ہو نہیں رہا، باتیں جتنی مرضی کرتے جائیں، نسخے بتاتے جائیں، نہ کسی نے لینا ہے، نہ کسی نے پرہیز کرنی ہے، نہ کسی نے سیکھنا ہے، تو بیماری ادھر کی ادھر رہے گی، اور برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے سوسائٹی اور معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جائے گی، جس کا نتیجہ وہ ہماری خانقاہیں جو صحیح طور پہ آپ نے صحیح کہا کہ وہ انسٹیٹیوشن تھے انسانیت سازی کے، سکھاتے تھے۔ اب ہماری خانقاہوں کا یہ حال ہے کہ ہم نے ایک پیر صاحب کو صرف پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں، یہ جو پروٹوکول آپ نے، اور آگے سیکٹری کا آگے سیکٹری رکھا، انہوں نے کوئی ہمیں لاکھوں گالیاں دی ہوں گی، اور برداشت اصل میں برداشت تو جو سکھانی تھی ان میں خود بھی نہیں رہی، آپ نے اشارے کر دی، سارا پروگرام ہمارا اسی پر گزر چکا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی، توجہ کی طالب ہے، آگے انہوں نے وضاحت نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفت حلم کا بیان کیا، اللہ چونکہ ہمارا رب ہے، اور رب کا معنی ہے تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، رب تربیت کرنے والے کی تربیت کا اثر اس کے مربوب میں نظر آنا چاہیے، اس کے مربع میں۔ اللہ اگر ہمارا رب ہے تو اس کی صفات ہمارے اندر نظر آنی چاہیے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، اللہ کا یہ رنگ ہے حلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے کیسے بیان کیا قرآن مجید میں، 2-3 مقامات سے وضاحت دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علیم حلیم، اللہ علیم و حلیم ہے۔ اب یہ دو اپنے اسماء جوڑے، ان میں حکمت دیکھیں، جاننے والا، برداشت کرنے والا، یعنی ہم برداشت کرتے ہیں جب تک کسی کی برائی نہیں جانتے ہوتے برداشت کر لیتے ہیں، جو ہی پتہ چلتا ہم کہتے ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ خود اپنے آپ کو ایک شعر کر دوں آپ کی تائید میں، بڑا زبردست شعر یاد آیا، خود اپنے منکروں کی بھی کرتا ہے پرورش، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میں جاننے کے باوجود پھر برداشت کرتا ہوں، جانتا سب کچھ ہوں، برائیاں دیکھتا ہوں لیکن دوسری جگہ جو آپ نے ابھی شعر پڑھا وہ اس سے بھی زیادہ اگلے نام کے ساتھ فرمایا غنی حلیم، بے نیاز ہے پھر برداشت کرتا ہے۔ ہم کسی کو برداشت کرتے ہیں تب تک جب ہمیں اس سے ضرورت ہوتی ہے، جب ہم اس کے محتاج ہوتے ہیں، جب ہم اس کے نیچے ہوتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں، برداشت یا جس سے کام ہوتا ہے، ہاں جس سے کام ہوتا ہے تو برداشت، لیکن جو ہی کام نکل جاتا ہے برداشت نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں پھر برداشت کرتا ہوں، یہ صفت پیدا کرنا۔ فرمایا غفور حلیم، بخشش فرمانے والا پھر برداشت کرنے والا، کہ جو معافی مانگے اسے تو معاف کرتا ہوں، مغفرت کرتا ہوں، لیکن جو معافی نہیں مانگتا، گناہ کرتا ہے، جو مانتا ہی نہیں مجھے، میں اس کو بھی برداشت کرتا ہوں۔ یہ رب ذوالجلال کی صفت ہے جس سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں میں یہ چیز پائی جائے کہ انسان ایک دوسرے کو برداشت کرے۔ اور غازی صاحب برداشت نہ کرنا، یہ جو جملہ ہے نا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، یہ تکبر ہے۔ کیسے نہیں برداشت ہوتا آپ سے؟ آپ کو 100 لوگ برداشت کر رہے ہیں، آپ کی حرکات کو، آپ کی عادات کو، میں اگر کہوں تو میرے گھر والے میری کئی عادتیں بری برداشت کر رہے ہوں گے، مجھے ان کے سے کسی کی برداشت کرنی ہوگی۔ ہر کوئی انسان پرفیکٹ تو نہیں ہے۔ ایک چیز جس کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا، نیگیٹو برداشت جو منفی ہے، جو ہم میں زیادہ آ گئی ہے، جسے مداہنت کہتے ہیں، کہ دین کے معاملے میں یا منکر کو برداشت کر جانا، برائی کو برداشت کر جانا۔ آج معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم سے مسجد برداشت نہیں ہوتی لیکن وہ مجرے برداشت ہو جاتے ہیں، ہم سے اپنے ہی مسلک کا کوئی دوسرا بندہ برداشت نہیں ہوتا لیکن ناچ گانے اور برائی، فاشی، عریانی برداشت ہو جاتی ہے۔ یہ جو نیگیٹو برداشت ہے آپ نے جس پر اپنے دکھ کا اظہار کیا، بھائی پورے ملک میں جب ایک اہم منصب پہ شخص تھا اور وہ اب نہیں ہے، اس نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ فضول بات ہے، یہ جو ہے ریاست مدینہ، یہ کیا ریاست مدینہ کیا تھی؟ بالکل وہ جہالت تھی، اور نہ کوئی اسپتال تھا، نہ یونیورسٹی تھی، نہ کالج تھا، نہ کچھ تھا نہ کچھ تھا۔ اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی، میں یہاں 3-4 مرتبہ یہاں پہ پروگراموں میں بھی آپ کو پتہ ہے بات کی، پورے ملک میں یہ دینی لوگ جو تھے وہ سوئے پڑے تھے۔ غازی صاحب میں عرض کرتا ہوں، اب یہ جو آپ کو میں نے بتایا وزیر خزانہ نے جو ہرزہ سرائی کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، یہ آواز اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم رکھے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ابھی 14 اگست گزرا، ہماری اپوزیشن نے بھی، ہمارے حکمرانوں نے بھی کیا، انسان، اسلام، رسول اللہ نے فرمایا جسد واحد، ایک جسم ہے مسلمان، اس کا ایک حصہ دکھتا ہے تو سارا جسم برداشت کرتا ہے۔ ہم کیسے آزادی کی خوشیاں منا سکتے ہیں جب ہمارے بھائیوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، ہمارے ڈوب گئے، سینکڑوں لوگ ڈوب گئے، لاشیں نہیں ملی،
مر رہے ہیں, ہاں جی, ان کے جنازے ان کو دفنانے کی جگہ نہیں مل رہی غازی اس صاحب, پہ قبروں میں درختوں کے پانی, اوپر لوگ چمٹے ہوئے ہیں, قبروں میں پانی بھر گیا, دفنانے کی جگہ نہیں ہے, ان بیچاروں پر زندگیاں اجیرن ہو چکی, اور ہمارے حکمران, ہماری اپوزیشن, کسی کو خیال ہی نہیں کہ ہم جتنا یہ رقم خرچ کر رہے ہیں یہ ان غریبوں, مسکینوں, محتاجوں کی مدد پر لگا دیں. ہم سے غلط چیزیں برداشت ہو جاتی ہیں, یہ جو نیگیٹو برداشت ہے, جو اسے مداہنت کہتے ہیں, یہ مداہنت ہمارے اندر زیادہ آ گئی ہے. لیکن جو واقعتاً چیزیں برداشت کرنی چاہیے وہ برداشت کرنا ہم سے ختم ہو گیا. تو ضرورت یہ ہے کہ اس معاشرے میں برداشت کے لیے سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ انسان سمجھے کہ میرے اندر بھی خامی ہے. جب انسان اپنے آپ کو مکمل سمجھنے لگ جاتا ہے, یہاں سے تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے کہ مکمل تو ہے نہیں, غلطیاں تو میرے اندر بھی ہیں. انسان اپنی غلطیوں کو جب نظر انداز کرتا ہے, دوسروں کی غلطیوں کو پکڑتا ہے اور پھر کہتا ہے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا, میں یہ برداشت. جی ڈاکٹر سعیدی صاحب, تکبر اور غرور جو ہے وہ بھی تو عدم برداشت کا نتیجہ ہے. جی بلا شبہ ایسے ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوسائٹی قائم فرمائی اس میں علم جو ہے وہ محکوم تھا اور ادب اس کے اوپر حاکم تھا. ٹھیک. تو آج معاملہ جو ہے وہ الٹ ہو گیا, اور جہاں سے ادب اور اخلاق کی تعلیم ملنی تھی, ان کے جو لفظوں کا استعمال ہے اور جو اخلاق سے گری ہوئی زبان استعمال ہوتی ہے, اللہ کی پناہ. ہم نے طالب علموں کے ہاتھ میں پستول ہم نے بڑوں نے دیا ہے نا, جی ایسے ہی, ایسے ان کو ہم نے سکھایا کہ فلانے کو مار دو, فلانے کو خنجر مار دو, چھریاں مار دو, جا کے ٹیچر جو ہے اس کی پگ اتار دو, ٹیچر کی ٹوپی اتار دو. جی تو اس میں ایک پہلو جو ہے وہ رضا الدین صدیقی صاحب کو بڑا خوبصورت شعر ہے, فقیہ شہر تیری کج روی معاذ اللہ, حدیث پاک سے دیتا ہے گالیوں کا جواز. واہ, یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے, جہاں سے اخلاق آنا چاہیے تھا وہاں سے بد اخلاقی آ رہی ہے. اچھا, دوسرا پہلو جو تھا, جب کسی کو خلافت دی جاتی تھی, خانقاہی نظام, اچھے لوگ یقیناً موجود ہوں گے ورنہ دنیا ختم ہو جائے گی, تو خانقاہی نظام میں خلافت اس لیے دی جاتی تھی کہ یہ جو 9 میل کا فاصلہ ہے, یہ جو 10 میل کا احاطہ ہے, یہ جو آبادی ہے, اس میں کسی کی موت کفر پر نہیں ہونی چاہیے, اس لیے دی جاتی تھی. اہل علم کی ذمہ داری بھی اسی لیے لگائی ہے, تم اس سوسائٹی میں جا رہے ہو, تم نے علم کی بات پھیلانی ہے, تربیت کرنی ہے, 2 چیزیں. اور تیسرا جو بڑا مسئلہ ہے نا, پیسوں سے نہیں دیتے تھے خلافت پہلے زمانے میں, وہ آپ کو پتہ ہوگا کہاں سے ملتی ہیں. آج کل تو پتہ نہیں کتنی خلافتیں ہیں. پہلے 20 سال تربیت سے گزارتے تھے پھر خلافت ملتی تھی, اب 20 سیکنڈ بھی نہیں لگتے. 20 سیکنڈ پیسے دیو. اچھا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ مرید جو ہے وہ مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے, اب مرشد خود مریدوں کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں. ہاں جی, یعنی بلاتے خلافت کے لیے اس سازش کو بہت آفرز ہوئی, بلکہ کاریں بھی آفر ہوئی, لینڈ کروزریں بھی آفر ہوئی, کیا ہماری خلافت لیں, لینڈ کروزر بھی دیں گے. جو بڑا مسئلہ ہے نا, آخری بات یہ ہے, اس کا حل آخر ہے کیا؟ حل یہ ہے کہ جب آپ اپنی وفاداری اور اپنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نیچے لے آئیں گے نا, تو پھر بے چینی کا کوئی علاج ممکن. بہت اچھی آپ نے, جو میں روز کہتا ہوں, غیر مشروط محبت سیاست میں, لا محدود یہ جو وفاداری. سیاست میں ہو رہا ہے, مطلب بھائی کو قتل کر رہا ہے, رشتے ناتے, بدتمیزیاں, بد تہذیبیاں, کیوں کہ ہماری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں رہی, نیچے آ گئی ہے. ادھر رہے گی امت بنیں گے, نیچے آئے گی تو پھر فرقے اور سیاسی. جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی ذرا بتائیں میں حل, اب حل پہ آ جی سر, دو تھوڑے سے واقعات سنا ریسنٹ پاسٹ, ابھی پچھلے 15 دنوں میں, اور یہ بالکل میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سارا ویڈیوز وغیرہ دیکھی کہ ایک بچہ جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے اور ایک دوسرا بچہ جو ہے روڈ پہ کھڑا ہو کے پانی ڈال رہا ہے, تو وہ اس کے چھینٹے اس کے کپڑے پڑے, اور اس نے کچھ آپس میں طلق کلامی ہوئی, برداشت ختم ہوئی, اس نے گن نکالی, اس لڑکے کو گولی مار دی. اتنی دیر میں اس کی فیملی, جس کو گولی ماری گئی, اس کی فیملی کو پتہ چلا, وہ اس بچے کے گھر گیا اور 5 لوگ وہاں مار دی ود ان 2 منٹس. کہ کوئی دیکھیں یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے. اسی طرح سے ایک اور فیملی, بالکل میں ساری چیزیں وہ دیکھی ہیں خود, کہ بیوی نے شوہر کی نافرمانی کی اور شوہر نے کہا تم نکل جاؤ, وہ گھر چلی گئی, شوہر صاحب پیچھے گئے, ساس سسر جو اس کی سگی خالہ تھے ان کو مارا, بیوی کو مارا, بیٹی کو مارا 11 سال کی, اور بازار میں جا کے سالے کو مارا, 6 لوگوں کو مار دیا ود ان 5 منٹس. اتنی سی چھوٹی سی یہ ٹالرنس, وہی صوفی نظام جسے میں کہتا ہوں کہ جو ہم نے اپنے بڑوں کو, دیکھیے خانقاہ والا کانسیپٹ تو اب آبسلیٹ ہو گیا,
اور ہم نے کر دیا جانتے بوجھتے ختم کیا تاکہ وہ ایک جو ہمبل معاشرہ تھا وہ ختم ہو جائے. ہمارے گھر میں بزرگ بیٹھے ہوئے سر, ہمارے گھر میں بڑے موجود ہیں, ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں. جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ ریلیجیس ہیں, جو ابھی بھی آپ تو آتے ہیں ہماری اس میں محفل میں, ہماری خانقاہ میں, تو آپ دیکھیں کہ جو جوتوں پہ جن کی ڈیوٹی ہے وہ سارے پی ایچ ڈی اور پروفیسر ہیں, لیڈیز کی طرف بھی جینٹس کی طرف, آل آر پی ایچ ڈیز وہاں کھڑے ہوئے ہیں. بھائی ان کی تربیت, جو غریب ہے کوئی مسکین ہے وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وی آئی پی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں وہاں. اچھا سر وہ دیکھیں نا, یہ وہ تربیت ہے, یہ وہ تربیت ہے. اگر آپ اتنے ہی ہمبل رہیں گے تو پھر برداشت. اچھا پھر وہ جو باتیں ہم پریکٹیکلی اپنے گھر میں, سب سے زیادہ تو ماں کا کردار ہے. ماں سکھا رہی ہے گھر والوں کے خلاف باتیں, رشتہ داروں کے خلاف باتیں. نتیجہ تن یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں دشمنوں کے گھروں میں رہ رہا ہوں. ہاں, اور الٹیمیٹلی آپ وہ دیکھیے جو رشتہ داروں کو کر دینا وہ مینٹل النس جو ہے نا کہیں ثابت ہو رہی ہوتی ہے. اچھا پھر آپ اس طرح کی چیزیں استعمال گھر میں کر رہے ہیں. خاص طور پہ میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں, جو کوک ہے یا سگریٹ ہے یا چائے کا زیادہ استعمال ہے, مسلسل آپ ہائی فیل کر رہے ہیں. بھائی 2-3 دن تک تو اس کا اثر ہی نہیں ختم ہوتا. اچھا آپ کوک پی لیں, 2 دن تک اس کا افیکٹ رہتا ہے. آپ جو ہے نا چائے زیادہ پیتے رہیں, آپ ہائی فیل کرتے رہیں گے مسلسل. جو ہے وہ بھوک اور نیند کی کمی کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ عدم برداشت کی طرف جائیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کون سکھائے گا؟ یہ معاشرے میں یہ ماؤں کا کردار ہے. ہمارے زمانے میں مائیں جو ایک بہت ہی آپ کو تاریخی واقعہ آپ چاروں کو سناؤں. حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ, یہ تابعی ہیں, ان کو اسود انسی نے ڈال دیا تھا آگ میں اور اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا, یہ جلے نہیں. حضرت عمر فاروق کے پاس آئے, انہوں نے پیشانی چومی, بہت بڑے تھے. ان کی اہلیہ جو تھی بہت حسین تھی, بہت حسینہ تھی. ایک ان کی ہمسائی تھی, وہ ان سے حسد کرتی تھی ان کی بیگم سے. اس نے سوچا یہ دونوں میاں بیوی میں بڑی محبت ہے, وہ روز کوئی ایسی باتیں کرتی تھی کہ میاں بیوی میں لڑائی کرا دی. حضرت ابو مسلم خولانی نے اندازہ کیا کہ یہ میری بیوی تو اس طرح کی ہے نہیں, تو یہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ مہربانی کریں ہمارے گھر میں نہ اس طرح اختلافات پیدا کریں. اس نے پھر بھی جب کیا تو انہوں نے ایک دن کہا یا اللہ اس کو سنبھال. وہ دوسرے دن اندھی ہو گئی بیٹھی. اور اس کے خاوند نے کہا میں تمہیں کہتا تھا ابو مسلم خولانی بڑا نیک آدمی ہے, تم ان کے گھر میں فتنہ بازی کر رہی ہو, یہ تم اس لیے اندھی ہو گئی. وہ دوڑتی ہوئی آئی, انہوں نے کہا اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے, میں آئندہ یہ حرکت نہیں کروں گی, واقعی میں لڑائی کرواتی تھی. انہوں نے ہاتھ اٹھائے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اس کی نظر واپس آ گئی. سر وہ جو ایک واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا, کیونکہ ہمارے لیے سب رول ماڈل وہی کہ ایک عورت جو رات بھر جو ہے وہ قرآن پڑھتی تھی اور دن بھر جو ہے لڑائیاں کرتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہم سے وہ کتنا جہنم چلی گئی. بالکل پریکٹیکل بات ہے کہ دن بھر جو ہے قرآن پڑھ رہے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں, اور رات. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر سعیدی آپ کا شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا, ناصر آپ کا شکریہ. ناظرین کرام, بک آف دی ڈے جی منہاج السالکین, اصلاح اعمال اور روحانی تربیت اور ترقی کا نظام. زبردست کتاب ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری خانقاہوں میں یہ کتاب پڑھانی چاہیے لوگوں کو. یہ جو خانقاہیں بڑی ہیں نا, بابے بنے ہوئے ہیں, وہاں تربیت کا کوئی نظام نہیں, مال پانی صرف اکٹھا کرتے. یہ کتاب ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کی ہے اور منہاج القرآن پبلیکیشن, میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے. یہ پریکٹیکل بک ہے. ایک نوجوان جس نے ویسٹ سے اپنی ڈاکٹریٹ کی, پی ایچ ڈی کی, ماڈرن تعلیم حاصل کی, اس نے دیکھا ہے کہ انسانی جو ہے تربیت وہ کس طرح ہونی چاہیے. پریکٹیکل اگزامپل اس میں دیے ہوئے ہیں. یہ کتاب ضرور پڑھیں. منہاج القرآن پبلیکیشن, بال ٹاؤن نے اس کو شائع کیا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت, لا محدود فضائل نصیب فرمائے. سب مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی وسلم دائما ابدا علی